ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع. کل ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 اور 77 پر گفتگو کی تھی، اور ہم نے اس جگہ پر اپنی بات کو چھوڑا تھا. اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ بے شک ان لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کا سودا کیا، کفر کو خریدا، اس سے انہوں نے اللہ کا کچھ نقصان نہیں کیا. وہ اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے، مگر ان کے لیے دردناک اللہ. باقی آیت نمبر 177 میں اللہ کے اسی مضمون کو بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور یہ کافر یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دے رکھی ہے یا ان کو جو مہلت ہم دے رہے ہیں یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے. ہم تو انہیں مہلت صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائے اور ان کے لیے بالآخر ذلت انگیز عذاب. رب کریم نے یہاں بات کھول کر بیان فرما دی کہ یہ جو ڈھیل دی جاتی ہے نا، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ پکڑ نہیں کر سکتا یا وہ محاسبہ نہیں کر سکتا. ان بطش ربک لشدید، بے شک اس کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک اپنا قانون ہے، ایک اپنا ضابطہ ہے. وہ ہر لمحے ہر غلطی پر ہر گناہ پر گرفت نہیں کرتا. وہ جب چاہتا ہے پھر اس کی پکڑ سے کوئی انسان کسی کو بچا نہیں سکتا. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، مگر جب ان کی گرفت فرماتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا اور نہ ان سے کچھ چھڑا سکتا ہے. اور آپ نے پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی سورہ ہود کی آیت نمبر 102 وَقَذَلِكَ أَخْذُ رَبَّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ، اور تیرا رب جو ہے ظالموں کی بستیوں کو پکڑتا ہے اور اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی ہی سخت ہوتی ہے. تو یہاں اللہ کریم نے یہ بات انسان کو سمجھا دی، نہ ماننے والوں کو جو کفر اختیار کیے بیٹھے ہیں، جو ظلم پر زندگی بسر کر رہے ہیں، کہ یہ جو میں نے تم کو ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہ لینا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. میں تمہیں مہلت صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ تم اس بربادی کے سفر میں اور آگے بڑھ جاؤ. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کریم تو چاہتا ہے کہ کوئی ایک بھی نفس جو ہے اس کو دوزخ میں نہ پھینکا جائے. رب کی منشا، رب کی رضا، رب کی چاہت یہ نہیں ہے. لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے کہ میں خود مہلت دے رہا ہوں تاکہ تو اس مقام تک پہنچ جائے، دوزخ کے عذاب تک پہنچ جائے. تو اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ صرف ایک کہ جو اللہ کے محبوب کی بات کو نہیں مانتا، اللہ کریم کو یہ بات گوارا
اب زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہلایا گیا نا کہ اب کہو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اب جو آقا کی زبان سے نکلے ہوئے نہ لفاظ کا پاس نہیں کرتا، رب اس کو معاف نہیں کرے گا، جو مرضی کر لے۔ جو کلمات قرآن کی شکل میں یا حدیث مبارکہ کی شکل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہو گئے، اب جو ان کی خلاف زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا وہ جان لے کہ اللہ کہتا ہے پھر میں تمہیں معافی، ایسے لوگوں کے لیے میرے پاس دردناک عذاب۔ اور جو کہتے ہیں نا پنجابی میں برے دی رسی دراز کہتے ہیں نا، یہ وہی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ برے کو جو ہے نا رب دیکھ نہیں رہا، رب پکڑ نہیں سکتا، نہ، رب کہتا ہے اچھا اب تو جانا ہے نا، جاؤ دوزخ کی طرف جانا ہے نا، اور بڑھو، کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جیسے ہی میں نے آپ سے پہلے بھی آپ سے شاید ذکر کیا تھا کہ جیسے ہی رب کریم کا ہم دامن چھوڑتے ہیں، شیطان ہمارا دامن پکڑ لیتا ہے۔ وہ اس طاق میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہمہ وقت جو ہے وہ اس کے چیلے جو ہے نا وہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، لگے ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا تعلق، آپ کا رابطہ رب کریم کے ساتھ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمزور پڑا، اسی وقت شیطان نے آپ پر غلبہ حاصل کر لیا اور آپ کو اپنے رستے پر لگا دیا۔ اور جب اللہ کریم کسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کا ٹھکانہ سوائے دوزخ کے کوئی اور، جیسے دنیا میں اگر کوئی انسان کو سمجھانے والا نہ ہو تو وہ بندہ بھٹک جاتا اور پھر بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے۔ چاہے جائے کہ کوئی آ کر اس کو پکڑ لے، اس کا دامن، اس کا ہاتھ تھام لے، اس کو روک لے، اس کو سمجھا دے، نصیحت کر دے، تب جا کر ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ بڑائی کی طرف بڑھتا ہوا انسان رک جائے۔ اور اگر روکنے والا کوئی نہ ہو، ٹوکنے والا کوئی نہ ہو، تو پھر انسان کے گمراہی سے پلٹنے کا کوئی سبب نظر نہیں آتا۔ تو یہی بات رب کریم سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس کا پلہ میں چھوڑ دیتا ہوں پھر اس کا مقدر سوائے دوزخ کے کوئی اور نہیں، اور رب نہیں چھوڑتا، رب نہیں چھوڑتا۔ کہا تو یہ اگر رب نے چھوڑ دیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہم رب کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم رب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم اس سے اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں تو پھر اس کو بھی، فقط میں اس کی مخلوق میں اکیلا نہیں آتا، ساری کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کا رب ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں حساب و کتاب میں کبھی بے عدلی کرتا نہیں، کسی کے ساتھ نہ ظلم کرتا ہوں نہ زیادتی کرتا ہوں، عدل کرتا ہوں۔ عدل تو یہی ہے کہ جو کرے جیسا کرے اس کو لٹا دیا، جس کو عدل کہتے ہیں۔ اور اللہ کریم اپنے عدل کے خلاف نہیں جاتا، تو اس لیے اس کو کسی کی شکل سے، کسی کے نسب سے، کسی کے خاندان سے، کسی کے چہرے سے، کسی کے رنگ سے، کسی کے مسلک سے، کسی کے عقیدے سے اس کو کوئی سروکار نہیں۔ وہ بس دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو بھی کام کر رہا ہے ویسے ہی کر رہا ہے جیسے میرے محبوب نے فرمایا۔ کیا اس کے پیچھے جو کام کرنے کے پیچھے محرک ہے یہ دنیا کو راضی کرنا چاہتا ہے یا مجھے یا میرے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو بندہ کر رہا ہے حقیقت میں یہ ایمان والا نہیں ہے، اندر سے کفر پر ہے، دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ویسے لوگوں کو اللہ کی پسند نہیں فرماتا، لیکن اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی کیا کہتے ہیں باغیں کھلی چھوڑ دیتا ہے، جہاں تک بات سکتا ہے بات۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھتے چلے جائیں اور ان کو وہ مقام مل جائے جو عذاب مخین، ذلت انگیز عذاب جو میں نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے وہ خود چلتے ہوئے اس مقام تک پہنچے۔ اس غلطی کی اتنی بڑی سزا، اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم نہ کرنے کی اتنی بڑی سزا کہ اللہ کریم اس کو پھر حق کی طرف پلٹنے کی مہلت نصیب نہیں فرماتا، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت کبھی ہماری زندگیوں میں آئے کہ ہم سے اللہ کی رحمت کا سایہ اٹھ جائے۔ گناہ گار تو ہم ہیں، سیاہکار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، لیکن خدا نہ کرے ایسا وقت ہماری زندگیوں میں آئے، ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جن سے رب کریم اپنا دامن چھڑائے۔ تو اس بات سے ڈرنا چاہیے
اور وہ کب ایسا مقام آتا ہے جب بندہ نافرمانی میں حد کراس کر جاتا. ہم جیسے جو ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں نا، تھوڑے نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، روزے رکھ لیے کبھی نہ رکھے، زکات دے دی کبھی نہ، کبھی گناہ کر لیا کبھی نیکی کر لی. اس میں کچھ بچت ہے انسان کے لیے کہ جب آپ گناہوں کی زندگی میں گزرتے جب کبھی بھی خیال آ جائے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ کامل یقین کے ساتھ اس بات کو اپنے اندر بٹھا لیں کہ جب بھی آپ اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر توبہ کرتے ہیں اللہ اسی وقت قبول کر لیتا ہے. ایک لمحہ نہیں لگاتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے گناہ کتنے کیے، وہ کہتا ہے بس اب میرے گھر آ گیا، مجھ سے اس نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو اگر میں معاف نہ کروں تو میں غفور الرحیم نہیں رہتا. تو اس لیے ہم جیسے جو گناہ گار ہیں، جو کبھی پلٹ کر آ جاتے ہیں، اس کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اس سے معافی کے طلبگار ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ اپنا رشتہ ہم نے ٹوٹنے نہیں دیا. اللہ کریم ان کی بات کر رہا ہے جنہوں نے رشتہ جوڑا ہی نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ رشتہ جوڑا ہی نہیں. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں یہ رشتہ جڑا ہوا مل گیا. اللہ نے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے ہمیں اپنے ساتھ جوڑ رکھا. بس دعا یہ کرنی ہے کہ یہ جو رشتہ ہم اللہ کریم نے ہمارے ساتھ بنایا، یہ قائم و دائم رہنا چاہیے. وہ جو محبت، وہ جو عقیدت اللہ کریم چاہتے ہیں کہ اس کے محبوب کے ساتھ کی جائے، ہمیں وہ برقرار رکھنی. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے، جس طرح انہوں نے کہا ہے، اس طرح زندگی بسر کرنے کی کوشش کی جائے. خالی دعووں سے بات بننے والی نہیں، خالی باتوں سے بات بننے والی نہیں. جیسے آقا نے فرمایا اللہ کے کہنے پر ویسے انسان زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے، باقی رب پر چھوڑ دے. کہ قبولیت کہاں تک ہے، قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ جو بات آپ تک پہنچی، جو پیغام آپ تک پہنچا، اس کو فالو کرتے چلے جائیں. جہاں تک آپ کی ہمت ہے، طاقت ہے، بساط ہے، اور اس سے توفیق مانگتے رہا کریں کہ مولا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں سیدھے رستے پر چل سکوں. مولا میں کمزور ہوں، نادوا ہوں، تو مدد فرما، تو طاقتور ہے. تو جب انسان اپنے آپ کو رب کے قریب کرے گا، رب کے ساتھ وہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ہم نے تفسیر کی تھی نا، کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے نا، تو پھر رب کریم خود اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے. اور جب بندہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، اسی کو مومن کہتے ہیں، اسی کو ولی کہتے ہیں، اسی کو اللہ کا دوست کہتے ہیں. کیونکہ جب اللہ کریم اپنی حفاظت میں لیتا ہے، جس شخص کو اللہ کریم اپنی محافظت میں لے لیتے ہیں، پھر شیطان کا اس پر وار نہیں چلتا. دشمن آپ سے دور بھاگ گیا، پھر ستہ ہی کہہ رہا پھر، لیکن اس کے لیے کچھ سفر آپ کو طے کرنا پڑے گا، کچھ قدم آپ کو چل کر آنا پڑے گا اللہ کی طرف. تو پھر آپ کی زندگی کے معاملہ جو ہیں وہ آسان ہو جائیں. پھر یہ جو کمیاں ہیں، کجیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، یہ خود بہت آٹومیٹکلی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل اور کرم کی تحت زندگی میں سے نکلتی چلی جائیں گی. لیکن تعلق جوڑنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا. آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ وإن تؤمنوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دیں. اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام آمد الناس جو ہیں، اللہ ان سے ارشاد فرما رہا ہے نا، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبر دیتا رہے، غیب سے مطلع کرتے رہے. لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اگر تم ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو، تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے، تمہارے لیے بڑا ثواب ہے. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ کافر، مشرک، یہود، منافقین، عرب کے قبائل جو دشمن تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں کو ہرگز تمہاری طرح تمہارے حال پر نہیں چھوڑ، اس حال پر نہیں چھوڑ دوں گا کہ جیسے تم ہو. نہ،
میں کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اس وقت تک جب تک میں ناپاک اور پاک کو جدا نہ کر. جیسے جنگ احد کا بات کی جا رہی ہے نا، اللہ کریم نے جنگ احد کے موقع پر اللہ کریم نے منافقین کو نکال کر باہر کر دیا. اللہ نے پہچان کرا دی کہ میرے محبوب یہ تیرے نہ تھے. وہ عبداللہ ابن ابی اس کے 300 ساتھی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے کہ میں جب تک پاک کو ناپاک سے جدا نہ کر دوں. اور پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب سے مطلع کرے، تمہیں غیب سے مطلع کرے کہ کل کیا ہوگا، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوگا. ہاں مگر اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. غیب کا علم جو عطا کرتا ہے رب کریم، اللہ کہتا ہے کہ احمد الناس کو میں نہیں دیتا یہ بات. ہر آدمی کو میں علم غیب عطا نہیں کرتا. کس کو عطا کرتا ہوں؟ جس کو میں چاہتا ہوں. اور چاہتا کس کو ہے؟ وہ اپنے رسولوں کو، اپنے رسولوں کو. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں علم غیب نہیں دیتا، لیکن علم غیب میں دیتا ہوں کن کو؟ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہوں. تو یہاں پر اللہ نے یہ بات انسان کو سمجھا دی کہ کلیتاً اس بات کا انکار کرنا کہ اللہ کے سوا علم غیب کوئی نہیں رکھتا، یہ بھی بد عقیدگی ہے کہ اللہ ہی بس عالم الغیب ہے اور کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. یہ صریحاً اس آیت کریمہ کی کا انکار ہے. اللہ جس قدر چاہتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے علم عطا کر دیتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں مبارکہ دور سے آتے ہوئے قافلے کی آپ نشاندہی کر دیتے. 2 دن کی مسافت پہ قافلہ آپ اس کی نشاندہی کر دیتے تھے جی. آنے والے وقت کی خبر دیا کرتے تھے. تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی، دوبارہ کر دیتا ہوں، دوہرا دیتا ہوں کہ عالم الغیب ہونے میں اللہ کے اور رسول میں فرق کیا ہے؟ کہ اللہ کا جو غیب کا علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے، وہ اس کا ذاتی ہے. لیکن جو رسول کو علم غیب دیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوگا، وہ وحی ہے، وہ اللہ کی عطا ہے. رسول کا علم غیب ذاتی نہیں ہوتا. جس قدر اللہ چاہتا ہے اپنے رسولوں کو، اپنے پیاروں کو علم عطا کر دیتا ہے. باقی کل عالم غیب جو ہے، علم جو ہے، وہ صرف رب کریم کے پاس ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے، عالم الغیب ہم کہتے ہیں غیب کا علم. غیب کا تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں جی. اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، لیکن پھر وہ کہتا ہے میں عالم الغیب، میں غیب کی خبریں رکھنے والا ہوں، میں غیب کا علم جانتا ہوں. تو مولا کریم تیرے لیے تو غیب ہے ہی کوئی نہیں. اب جب جو انسان سے خطاب کیا جا رہا ہے تو انسان سے خطاب کرتے ہوئے رب کریم کہہ رہا ہے کہ جو تجھے نظر آ رہا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، جو تجھے نظر نہیں آ رہا میں اس کا بھی علم رکھتا ہوں. آج کیا ہے اس کی خبر جو آپ کے سامنے ہے اس کی تو آپ کو خبر ہے. کل کیا ہوگا کوئی انسان، اللہ جانتا ہے. قیامت کے بعد کیا ہوگا کوئی انسان نہیں جانتا. قبر کے اندر کیا ہوگا کوئی انسان نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. جنت کیسی ہے انسان نہیں جانتا لیکن اللہ جانتا ہے. تو غیب جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، غیب مخلوقات کے لیے ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. جو کچھ تمہارے لیے غیب ہے اللہ فرماتے ہیں وہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میرے لیے وہ شہادہ ہے. اللہ تو ایسے کائنات کو دیکھتا ہے جیسے آپ کا، بلکہ آپ کا فرمایا میں ایسے کائنات کو دیکھتا ہوں جیسے یہ تلی پر سر ایسے رب کریم مشاہدہ کراتا ہے ساری کائنات. تو وہ تو ساری کائناتوں کو دیکھنے والا ہے رب العالمین. تو اللہ نے فرمایا کہ جس کو میں پھر چاہتا ہوں اپنے اس علم میں سے خیرات عطا کر دیتا ہوں، غیب کا علم عطا کر دیتا ہوں. تو لہذا اس بات کو کلیتاً انکار کرنا کہ اللہ کے سوا عالم غیب نہیں ہے، یہ قرآن کی نص سے صریح خلاف. جس قدر جس کو اللہ چاہتا ہے، جو بھی چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا مشہور واقعہ قرآن کریم میں آگے آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ جانتے ہو نا؟ ہاں میں سب کچھ جانتا ہوں. مجھ سے بات کرتے ہیں کیا مطلب جب وقت آئے گا اس کا تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے. میں جانتا ہوں. علم کے متعلق بات کی گی نا تو اللہ نے فرمایا ٹھہر جا موسیٰ، تو سارا کچھ نہیں جانتا تھے پیغمبر اللہ کے،
برگزیدہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، بات منہ سے نکل گئی، یہ نہیں کہا کہ جتنا اللہ نے مجھے عطا کیا میں اتنا جانتا ہوں. جی اللہ نے کہا موسیٰ ٹھہر جا، تو سارا کچھ نہیں جانتا. خضر علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیا اور کچھ معاملات ہوئے وہ انشاءاللہ بہت بیان کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے کا سارا جو علم ہے وہ صرف رب کریم کے پاس ہے. سارے کا سارا علم رب کریم کے پاس ہے. اب وہ جس قدر جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، وہ جس قدر جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بس یہیں پر اپنے عقیدے کو قائم رکھیں کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اور اس کے محبوب بندوں کو جو کچھ ملا ہے وہ اس کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے، وہ آپ کا ذاتی. اللہ کریم آپ کے اور میرے عقیدے کو درست رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.